نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ جل مجدہ کا بے پایا احسان و کرم ہے، جس کی توفیق سے ہمیں یہ خوبصورت تعلیم و تربیت، عشق و محبت، ادب و تعظیم، تزکیہ نفس، تزکیہ باطن اور ایمان کو پربہار کرنے کی یہ جمعۃ المبارک کی نشست نصیب ہوتی ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے یہ جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں ہم نوافل کے ساتھ ساتھ، سنن کے ساتھ ساتھ فرائض اور درس قرآن میں قرآن سننا، اور ایک ایک آیت پر اتنا اجر ملتا ہے، پھر اجتماعی طور پر ایمان والوں کا خاص تعلیم اور علم اور عشق و محبت کی خیر کے لیے اکٹھا ہونا، اس کی برکات، پھر جمعہ کے دن کی اپنی رحمتیں، یہ ضربیں کھا کر اجابت کی، قبولیت کی، مقربیت کی، رحمت کی، عنایت کی، خیر کی ایک ایسی لازوال اور لامتناہی سلسلہ بن جاتا ہے کہ جو اللہ جس کو جیسی اندر کی آنکھ کھول دیتا ہے، اسے پتہ لگتا ہے جمعہ میں رب نے کیا کیا جمع کر دیا ہے، کیا کیا خیر مل جاتی ہے۔ پھر دوست اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا جاتا ہے، یہ بھی ایک محبت کی بات ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جیسے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ انشاءاللہ ایسا ہی کرے ہم اس کے۔ رب نے فرمایا حدیث قدسی میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ ہمیں یہ گمان اور یقین ہے جہاں ایسے اس کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ایسے انشاءاللہ جنت میں بھی اس کے حبیب کے اور اس کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ اونچی آواز سے کہا کریں۔ جہاں 40 بیٹھے ہوں، ایک ایسا ہوتا ہے جس کی رد نہیں ہوتی بات۔ اس سے پیاری بات کیا ہے؟ پھر سفر کا جب مہینہ آ جاتا ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہو چکا، تو یہ خاص دن ہیں ان محبوب ہستی کے لیے جو غزنی سے چلا، حضرت ابو الفضل ختلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں، سید السادات آل رسول ہیں، غزنی کے محلے سے چلے ہیں، حجویر کے رہنے والے ہیں، نام بھی علی ہے، اپنے دادا کے نام پر ان کا نام بھی علی ہے، سیدنا علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ، زبدۃ العاشقین،
आशिकों का मक्खन, कुदवत सालिकीन, रब के मुसाफिर, जो रब वाले मुसाफिर हो गए, उनके लिए ये खुद कुदवा मीनार रोशनी का है, क्योंकि ये पहले रब से मुलाकात करने वाले। 979 साल हो गए, बड़े बड़े बादशाह भी आए, बड़े बड़े जवाल और उरूज की दास्तानें हैं, मगर जवाल नहीं आया तो रब के इस वली को नहीं आया, उनके जिक्र को नहीं आया। हमारे खानदान पता नहीं कहां कैसे किस तरह जाकर खत्म हो जाए, मगर क्या मोहब्बत है हुजूर दाता अलैहि रहमा की, कि आप हजरत फैज आलम का क्या फैज, और रब को पता नहीं कितना मनाया है ताजदारे कायनात के इस बेटे ने, हुजूर की इस आल वाले ने कैसा मनाया है। ये रब ने कहा कयामत तक अब अली अजमेरी तेरा जिक्र मखलूक करेगी और मैं करवाऊंगा। आज इसी मजमून के हवाले से एक और निहज से मैंने 2 आयतें तिलावत की हैं। ये उर्स भी उसी का तसलसल होता है, हम मेला नहीं मानते, उर्फ में मेला कहा जाता है, मगर वो सकाफती रंग का एक पहलू आता है। सकाफत के नाम के ऊपर बहुत सी चीजें शरीयत से हट जाती हैं, मगर कुछ शरई इस्तिलाहात होती हैं, वो उर्स का जो उन्वान है उसमें सरासर शरीयत है, विसाल है, कुर्बत है, मायत है और महबूब से मुलाकात की खुशी है। 2 जगह से मैंने कुरान की आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुल, मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो हबीब इनसे फरमा दें बस मेरी इत्तिबा करें। इस आयत का शान नज़ूल कुछ यूं है कि कुछ काफिर लोग आए और उन्होंने आका अलैहिस्सलाम के सामने कहा हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, या इस तरह के और माना। तो अल्लाह ने फिर यह आयत नाजिल फरमाई, मोहब्बत करते हो? तो कहा हबीब इनसे कहो अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो फिर महबूब आपकी पैरवी करे, अपनी जात को इनके लिए रोल मॉडल के तौर पर, इत्तिबा के तौर पर पेश करे, क्योंकि हबीब मैंने आप जैसा हसी भी कोई नहीं बनाया और आप जैसा खुल्क वाला भी कोई नहीं बनाया। हबीब आप जैसी सूरत भी किसी की नहीं बनाई और आप जैसी सीरत भी किसी को अता नहीं की। मेरे महबूब फत्तबिऊनी, बगैर झिझके कहो फिर मेरी इत्तिबा करो, दावा कर दो। और हबीब मैं कह रहा हूं इनको कहो मेरी इत्तिबा करो। मालिक करीम तेरा रास्ता चाहिए, का रास्ता मेरा है, मगर उस रास्ते पर आने के लिए महबूब के दरवाजे पर आओ, दरे मुस्तफा पर आओ, दरे हबीब पर आओ, बारगाह रिसालत माप में अपने आप को गुलाम और आजिज बनाओ, महबूब के साथ अपना ताल्लुक के गुलामी कायम करो, मोहब्बत के दरवाजे से होकर महबूब के दरवाजे से मोहब्बत के दरवाजे के जरिए ताल्लुक पैदा करो। महबूब के हुस्न और जमाल का तज़किरा है तो मोहब्बत का दरवाजा खुल जाए। महबूब के अखलाक का, सीरत का, किरदार का, दियानत का, अमानत का, लेन देन का, मामलात का, पूरे इंसानी जिंदगी मामलात और इबादत की बात आए तो दरवाजे इत्तिबा खुल जाए। और कहा जब महबूब के खसाइस की बात आए, तख्सीसात की बात आए, शानों की बात आए, उर्फ की बात, आरिफ की बुलंदी की, उलूफ की, कमाल की बुलंदी, ये दराजात की बात आए तो दरवाजा अदब खुल जाए। ये सारे दरवाजों से महबूब के पीछे पीछे दामने महबूब को थाम कर चलते चले जाओ। फत्तबिऊनी, महबूब की इत्तिबा करो, बंदगी में महबूब के मुताबिक हो जाओ, इबादत में महबूब के मुताबिक हो जाओ, रजा में महबूब के मुताबिक हो जाओ, मोहब्बत में महबूब के मुताबिक हो जाओ। अपनी अक्लों को पसे पुश डाल दो,
اپنی روح اور اپنے نفوس کا تزکیہ کرتے ہوئے اپنے اندر کے انا کو ختم کر کے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے احکامات کے معاملات کے پسند کے رضا کے سپرد کر دو، اور اس کے لیے محبوب آپ کو یہ اپنا رول ماڈل رکھیں، آپ کو آئیڈیل رکھیں، آپ کو سامنے رکھیں۔ فَاتَّبِعُونِی، محبوب یہ آپ کی اتباع کریں، آپ کا دامن نہ چھوڑیں، آپ کے دامن غلامی سے چمٹے رہیں، اور آپ کے توقع غلامی میں دنیا بھر میں فخر کریں کہ کوئی مصطفیٰ جیسا رب نے محبوب ہمیں عطا کیا ہے، ایسا کسی کو دیا ہی نہیں۔ رب نے کہا یحببکم اللہ۔ پہلے یہ تھا کہ اللہ فرما رہا تھا کہ یہ مجھ سے محبت کرتے، اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، یعنی میں محبوب ہوں اور بندے محب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، مگر جب محبوب کے بن جائیں گے، کیا محبوب کے بن جائیں گے، محبوب کے رنگ میں رنگ جائیں گے، جتنی جتنی کسی کی استطاعت ہوگی، تو پھر کیا کروں گا؟ یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں محب ہو جاؤں گا، انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اب اس کے لیے بندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبدیت کی 3 قسمیں ہیں، عبد کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے عبد عابق، نافرمان بندہ، اپنے مالک سے بھاگا ہوا بندہ، اسے عبد عابق کہتے ہیں، بھاگا ہوا۔ پھر اس کے بعد عبد رقیق، یعنی بندہ تو ہے اور غلامی و اطاعت کی بساط کوشش میں ہے، کبھی ایک قدم آگے جاتا ہے، ایک پیچھے آ جاتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر آدھا پیچھے آ جاتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے نفس آتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا ہے عبد معزون۔ معزون کیا ہے؟ کہ وہ اپنا آپ سب کچھ ہی اپنے مولا کے اور اس کے حبیب کے سپرد کر دیتا ہے۔ حبیب نے رب کے سپرد کیا تو رب نے انہیں معزون بنا دیا۔ اب جو اس معزون کی یعنی تاجدار کائنات کی اتباع والا ہوگا، رب اس کی عطا سے انہیں بھی معزون بنا دے گا۔ عبد عابق میں مشرکین، منافقین اور کفار آ جاتے ہیں، اور تمام اہل ایمان دوسری قسم کے عبد میں آتے ہیں۔ اور جبکہ انبیاء، رسل، صالحین یہ تیسری قسم کے عبد میں شامل ہیں۔ ان میں بھی درجے انبیاء رسل کے مقابلے میں کوئی ولی نہیں، اور صحابہ کے مقابلے میں کوئی ولی نہیں آ سکتا، صالحین کے مقابلے میں پھر یہ ان کے بھی درجے ہیں، آگے پارٹس ہیں۔ نبوت سب کچھ ملتا ہے، ولایت محنت سے مل سکتی ہے، عبادات سے، کوشش سے، مگر نبوت رب کی عطا سے ملتی ہے۔ اور پھر نبوت کے بعد رسالت، پھر رسولوں میں بھی 5 اولو العزم، اور ان اولو العزم میں بھی سب سے اوپر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کا امتی ہونا ان کا امتی ہونا اتنا بڑا شرف۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ تینوں باتیں، تو جب عبد معزون کیسے بنتا ہے؟ تبھی بنتا ہے جب اتباع مصطفیٰ والا ہو، اور اتباع مصطفیٰ کے لیے آقا کی شریعت پر چل کر ہی عبد معزون بنے گا، اس کے بغیر کبھی ولی نہیں بن سکتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے ایسے فرائض ہیں؟ فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، تزکیہ یعنی آقا علیہ السلام کی ذات سے تربیت پاتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم پاتے ہیں۔ جب یہ 3 چیزیں پوری ہوتی ہیں پھر وہ علم عطا ہوتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پہلا علم کا مصدر زبان مصطفیٰ تھا، جب یہ زبان مصطفیٰ کے علم حال، علم قال والے ہو جاتے ہیں تو پھر علم باطن کی خیر تاجدار کائنات کے سینہ کے صدقے عطا ہوتی ہے۔
وہ علم لدنی بنتا ہے، وہ علم ربانی علم بنتا ہے، اور اس کو پھر لینے والا عالم ربانی بن جاتا ہے، ولایت کے مقام پر آ جاتا ہے۔ میں سادی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، دقیق نقطوں میں نہیں پھنسانا چاہ رہا۔ تو ولایت کے لیے شریعت سب یہ چیزیں ضروری ہیں۔ ہمارے ہاں 3 طبقات بن گئے اصل میں۔ پہلا طبقہ وہ ہے جس نے کلیتاً قرآن و حدیث میں سے شان اولیاء اور محبت اولیاء کے چیپٹر کو ہی نکال دیا ہے، اور وہ آیتیں سمجھ ہی نہیں اور حدیثوں کا مطالعہ ہی نہیں، اور تصوف کو ہی انکار کر دیا ہے۔ یا بڑی شرائط ذاتی کے ساتھ کبھی اس کو ہندوازم سے تشبیہ دے دی جاتی ہے، کبھی اس کو سکھوں کے مذہب سے تشبیہ دے دی جاتی ہے، کبھی عیسائیت سے، اور اپنی مرضی کی چیزوں کو، یعنی تصوف کے خلاف ایک پورا محاذ جنگ ہے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہے، ایک علیحدہ ریزن سے، مگر ایسا طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے علم شریعت پڑھا ہی نہیں، بس بزرگوں کی کچھ کتب کو ایسے مطالعہ کیا۔ اب اس میں قرآن و حدیث بھی ہوگا۔ اب انہوں نے جس مقام پر بیٹھ کے لکھا، ابھی اس بندے نے اس مقام کو پایا نہیں، مگر اللہ نے کوئی وہ پڑھ کر گدی ایسی مل گئی، یہ جگہ ایسی مل گئی کہ وہ لوگوں کو بس اس دین سے شک کا وہ رخ نہیں مل رہا جو اصل تھا، اور اس میں پھر اپنی مرضی کی رسومات ڈال دی گئی، اس سے وہ جو اصل چہرہ تصوف تھا وہ بگڑ گیا۔ تیسرا طبقہ ہے پرویل کر رہا ہے، وہ ہر پر ینگسٹرز بالخصوص اس میں شامل، یونیورسٹیز کے اندر ڈاکٹرز پی ایچ ڈیز جو اس روحانیت کو مانتے ہی نہیں، کم ہیں لوگ، میں جانتا ہوں، خود ان کو جانتے ہیں، مگر کم لوگ ہیں جو ہر چیز کو چیلنجیبل انداز میں دیکھتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں ہوا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر روحانیت کا انکار ہے، تصوف کا انکار ہے، اسپرچویلٹی کا انکار ہے، جدید ذہنوں کے سوالات کے مطابق جوابات دینے سے قاصر ہے۔ جب یہ ساری باتیں آئیں گی تو پھر اہل تصوف سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا کہ کمزور ہوگا، آپ بتائیں۔ پھر ایک اور اس میں دنیا داری شامل ہو گئی ہے، اور اس دنیا داری کے شامل ہونے سے میں اس میں ساری چیزیں، میں اس طرف جا نہیں رہا، وہ ٹاپک نہیں ہے میرا اس وقت۔ تو اس سے کیا ہوا ہے، وہ جو اصل چہرہ تھا محبت الہیہ کا، جو نسبت رسالت کے ذریعے عشق الہیہ کا رنگ تھا، وہ رنگ اب اس طرح نہیں نظر آ رہا۔ پھر دنیا داروں کے اندر اپنی پرابلمز ہیں، اور لینے والوں نے بھی تصوف کا معنی یہ سمجھا ہے کہ بس کاروبار لے لو، اولاد لے لو، گھر کے گھریلو جھگڑوں کو حل کروا لو، بس یہی سارا تصوف ہے، تعویذ لے لو، صرف دم کرا لو۔ حالانکہ دم اور تعویذ منع نہیں ہے، جائز ہے، ایسا ہے، مگر یہ کل تصوف نہیں ہے۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف کا بنیادی نقطہ وہ ہے جو تاجدار کائنات نے عطا فرمایا۔ حضور سے حضرت جبرائیل امین نے پوچھا مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے بندے اللہ کی عبادت یوں کر جیسے اسے دیکھ رہا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہے، اس کی کچہری میں حاضر ہے، اس کے کٹہرے میں حاضر ہے، اس کی عدالت میں کھڑا ہے، نہیں یہ تو گمان رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس میں جو جلووں کی خیر ہے، جو رب سے تعلق محبت ہے، جو تعلق غلامی ہے، جو تعلق عشق ہے، جو تعلق نسبت ہے، جو تعلق بندگی ہے، بندے تو محبوب کے رستے سے اپنے مولا سے یہ تعلق پیدا کر، پھر یاد رکھ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور جو ایسے ہو جاتے ہیں
یہ ان کا ذکر 979 سال بعد بھی تازہ کیسے ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اب میں دوسری آیت کو جوڑتا ہوں اس کے ساتھ، فرمایا اور یہ بھی بتا دوں، ہم اپنی مرضی سے ان سے محبت نہیں کرتے، یہ محبت فرشی ہے ہی نہیں، یہ محبت فرش والوں کی ہے ہی نہیں۔ اور ایک اور ابھی آپ کو نقطہ دیتا ہوں اس پر سمجھانے کے لیے، اللہ نے نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا خود نہیں رکھتا، حج کرنے کا حکم دیا خود نہیں کرتا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا خود نہیں دیتا، مگر دو کام ایسے ہیں جو وہ خود کرتا ہے، ایک کا ذکر اس نے حدیث میں کیا ہے اور ایک کا ذکر اس نے قرآن میں کیا ہے، بلکہ قرآن میں دونوں کا ذکر کر دیا ہے۔ یوں کہہ دیتا ہوں، کون کون سے؟ کہا ایک کام تو یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، اور دوسرا محبوب کے غلام جو محبوب کے رنگ والے ہو جائیں ان سے میں پیار خود کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں۔ تو جن سے رب محبت کرے کبھی وہ بھی رب کے متصادم ہو جاتے ہیں؟ یہ کیا مان رہا ہے کہ یہ رب کے متصادم محبت ہے؟ کیا حضرت خواجہ اجمیر سے محبت رب کی محبت سے متصادم ہے کہ ہم اللہ کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں؟ بولیے، کیا حضور غوث پاک کی محبت اللہ کی محبت سے متصادم ہے؟ حضور داتا علیہ رحمہ، حضور فیض عالم سے محبت کیا رب کی محبت کے متصادم ہے؟ ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہے، تبھی ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، صالح اعمال کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، یعنی ان کی پوری لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ، روح کے ساتھ ادا کرتے رہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رحمان فرماتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، فرماتا ہے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا رحمان نے اپنے ذمے لے لیا۔ اور اس کی شرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مقدسہ سے ملتی ہے۔ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب اللہ العبد نادى جبریل، اللہ فرماتا ہے جب اللہ کو بندے سے محبت ہو جاتی ہے، ہائے ہائے لوگوں اللہ بھی محبت کرتا ہے، ہائے ہائے یہ لطف اتنا بڑا ہے، مالک ہم کون ہیں، ہماری کیا اوقات، تو بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ہمارا محبت کرنا تجھ سے بنتا ہے، تو مالک ہے، تو مولا ہے، تو پالنہار ہے، تو رب ہے، تو ہماری زندگی دینے والا، رزق دینے والا، تیری زمین پہ رہتے ہیں، ہمارا محبت کرنا، ہمارا ذکر کرنا بنتا ہے۔ رب نے فرمایا تم میرے محبوب کے امتی بھی تو ہونا، اور محبوب کے رنگ والے آؤ تو انعام نہ دوں؟ کہا جب بندے تم مجھ سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو خالی ایک طرف سے محبت نہیں ہوتی، میں بھی کرتا ہوں، ذکر بھی تو اکیلا نہیں کرتا، اگر تو اکیلا کرتا ہے تو میں بھی اکیلے میں یاد کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں ہاں میرے بندے بول کیا بات ہے۔ اب اس مقام کے اوپر رب پر اللہ کریم حدیث قدسی اذ احب اللہ العبد نادى جبریل، اللہ جبریل امی کو بلاتا ہے، ان اللہ یحب فلانا، بے شک اللہ اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اب اللہ کیا کہتا ہے، فَأَحْبِبْهُ، پس تم بھی اس سے محبت کرو، فَيُحِبُّهُ جبریل، جبریل بھی اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بندوں کو پتا ہے کہ یہ کیسے کب ہو رہا ہے، کس کس کے لیے ہو رہا ہے؟ جبریل امی محبت کر لی، انہوں نے کہا میرا بھی محبوب، فَيُنَادِ جبریل فی اہل السماء، فرشتوں میں جا کے اعلان کرتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبہ اہل السماء، پھر حضرت جبرائیل امی آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کو فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو فرشتوں،
بتائیں مجھے، فرشی محبت ہے کہ عرشی محبت ہے؟ بولیے، عرشی محبت۔ فرمایا پس آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، عرشیوں کا محبوب ہو گیا۔ فرمایا پھر زمین والوں کے دل میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے، جس کے دل میں ایمان دیکھو اس کی محبت اس کے دل میں ڈال دو۔ تو حضور داتا صاحب سے محبت کرنا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے، یہ کوئی مسلک کی شخصیت نہیں ہے، یہ اصل میں رب کی محبت کے نمائندے ہیں، یہ رب کی محبت کے استعارے ہیں، یہ رب کی محبت کے شعائر اور نشانیاں ہیں، یہ رب کی محبت کے چراغ ہیں، کیونکہ یہ چراغ تاجدار کائنات کی محبت اور اتباع کے چراغ ہیں۔ اس وجہ سے ان سے محبت کرنا ہماری مرضی سے نہیں ہے، بلکہ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان سے اللہ محبت کرتا ہے، اور ان کا ذکر، چرچا، معاملہ، بیان بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا رہے گا، چونکہ یہ امتی اس کے ہیں جس کے لیے رب نے کہا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حبیب تیری آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے اعلیٰ ہوگی۔ اس لیے زمانے جتنے گزرتے جا رہے ہیں ان کے ذکر کو اور دوام ملتے جا رہے ہیں۔ اب ذہنوں میں سوال اٹھا دیا جاتا ہے، بھئی زندہ تو سمجھ لگتی ہے، دعا کروانا، بات کرنا، مسئلہ پیش کرنا، جانے کے بعد کیا ہوا؟ تو اس کا جواب سنیں اہل سنت اور اہل محبت والوں، یہ جواب پلے سے باندھ کے جانا۔ آپ زندہ کو بھی اگر رب کا شریک سمجھے تو شرک ہے۔ کیا؟ زندہ کو بھی رب کا شریک سمجھے تو شرک ہے، اور اگر بندہ سمجھ کے کہیں تو شرک نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا سے جا کر بھی کوئی جانے کے بعد رب کا شریک نہیں ہوتا۔ قبر اور مزار بتا رہی ہے کہ رب کے شریک نہیں ہیں، رب نہیں ہیں، کیونکہ رب کو نعوذ باللہ موت، اللہ کریم کو موت نہیں آ سکتی، وہ حی قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا، قائم رہنے والا۔ اور ادھر مزار بتا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہے، موت کا ذائقہ چکھا ہے، چونکہ رب نہیں ہے تو ذکر کیوں کر رہے ہو، بیان کیوں کر رہے ہو؟ یہی بتانا چاہتے ہیں، ذکر اس لیے ہے، بیان اس لیے ہے، رحمت اس لیے ہے، برکت اس لیے ہے کہ ہاں یہ رب نہیں ہے، مگر ذکر اس لیے ہے کہ یہ کوئی اور نہیں، رب کے ولی ہیں، رب کے محبوب ہیں، اور جو رب کے محبوب ہو جائیں پھر رب بھی ان کا ذکر ختم نہیں ہونے دیتا ہے۔ اور محبت کی پہلی شرط رب محبوب سے ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں؟ اونچی آواز سے۔ تو جو بندہ ملاقات ہی پسند نہ کرے، موت اصل میں ہم موت سمجھتے ہیں، ان کا وصال ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث سنانے لگا ہوں، حضور نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جس کی تیاری ہی مولا کے لیے ہوئی ہو، رب کی خاطر، اس کے حبیب کی خاطر۔ حضور کی حدیث فرمایا جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا، جس کو پسند ہی نہیں، موت تو اصل میں اس سے ملاقات کا دروازہ کھولتی ہے کہ پہلے وہ جسم کا پابند تھا، اب جب وہ وہاں جائے گا تو روح جسم کے پابند ہو جائے گی۔ نہیں، جسم روح کے پابند یہاں ہے، یہاں جو ہے نا جسم اوپر ہے، روح نیچے ہے، روح کو پابند رکھا ہے جسم کے، مگر جب وہ چلا جائے گا نا قبر کے اندر، قبر میں جسم روح کے پابند ہے، اور جس کی روح جتنی طاقتور ہوگی اتنی ہی رب کی عنایات کی خیر مل جائے گی۔ آپ پھر کہیں گے یار مشکل بات کر دی، ذہن میں مجھے پتا ہے کہ ذہنوں میں آیا بھی،
پڑھ لیا، مشکل اینی مشکل گال. میں ابھی آقا علیہ السلام کی حدیث سناتا ہوں، آپ کو بات سمجھ لگ جائے گی. حضور نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا. یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح ستہ میں. اور حضور نے فرمایا عذاب قبر حق ہے. میرا سوال ہے چھوٹا سا، عذاب قبر کس پر ہوتا ہے؟ روح پر یا خالی جسم پر، یا روح اور جسم پر؟ بولیے. روح اور جسم دونوں پر ہے نا؟ تو جب دونوں پر ہے تو عذاب ہونا کیا بتاتا ہے؟ زندگی ہے تو عذاب ہے نا؟ بولیے. زندگی ہے تو عذاب ہے. تو جن پر رب کی رحمت ہے. اگر عذاب والا زندہ ہے تو عذاب سہ رہا ہے. تو جو ہیں ہی جنت کے باغ والے، ہم جو داتا سرکار جاتے ہیں نعوذ باللہ دوزخ کے گڑھوں والوں کے پاس نہیں جاتے، ہم تو جنت کے باغ والوں کے پاس جاتے ہیں. اور جنت کی ہر چیز رحمت ہے، ہم تو رحمت ہی لینے جاتے ہیں تاجدار کائنات کے صدقے اس دروازے پر. اور اولیاء کے دروازوں پر جانا، دعا کرنا، حالانکہ ولی کے کرنے سے شریعت نہیں بنتی. اس لیے حضرت زکریا نبی ہو کر حضرت مریم علیہ السلام کے دروازے آئے اور کمرہ کھولا تو دیکھا بے موسمی پھل پڑے تھے. کہا یہ کہاں سے آئے مریم؟ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. وہ جسے چاہتا ہے رزق بے حساب دیتا ہے. 90 سال عمر ہو چکی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی. قرآن کی آیت ہے، اسی وقت آپ نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیا. اسی وقت کا مولا مجھے ایک بیٹا عطا کر. بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. کہ ایک بیٹا عطا کر. جب یہ بات کہی، ابھی ہاتھ بھی ایسے محراب سے ایسے نہیں کیے تھے، ختم نہیں کی تھی، فرشتہ آ گیا کہ رب باری تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت عطا فرماتے. یہ قرآن ہے. اہل سنت والوں محافل میں اچھے مقام پر درس رکھا کرو، 12-1 بجے نہیں، تاکہ بات کو ذہن تازہ ہوگا تو اچھے طریقے سے سنا سکیں گے. ورنہ ہم بھی کہیں گے پھر وہ کہتے 15 منٹ رہ گئے، جو کر سکتے ہو کر لو. رونا بھی آنا چاہیے، علم بھی مل جائے، کیپسول بھی ہضم ہو جائے اور کام بھی تازہ ہو جائے. یہ نہیں ہوتا. ہنڈیا پکتے پکتے آپ کڑھائی والے کو کہتے ہیں، اسے کو جتنی وہ کہتے ہیں جتنی جلدی کرو گے اتنا کام خراب ہو جائے گا، تسلی سے کھاؤ گے اچھا مل جائے گا. بہرحال یہ آقا علیہ السلام کی حدیث، اور آقا کی حدیث کا مفہوم آگے سنیں. ایک اور روایت آج اسی پر اختتام کر دوں گا، اور بڑی پیاری حدیث. حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے پسند نہیں کرتا ملنا. ہم بھی غور کریں، ہم نے تیاری کی ہے. جن کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے تو تیاری کر کے رب کو منا لیا. ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ بے شک ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں یا نہیں؟ سوالیہ انداز میں پوچھا. آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، جب مومن کی موت آتی ہے، مومن ہو والنازعات غرقا، رب فرماتا ہے ان فرشتوں کی قسم جو میرے دشمنوں کی جانوں کو یوں نکالتے ہیں، اتنی سختی سے نکالتے ہیں جیسے کانٹوں بھرا درخت ہو تو اس پر سوتی چادر کو رکھ کر کھینچا جاتا ہے. اور کہا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اور ساتھ ہی کہا ان فرشتوں کی بھی قسم جو میرے محبوبوں کی جانوں کو میری بارگاہ میں یوں لا کر پیش کرتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے. ہائے 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 لوگوں، رب نے یہی فرق کر دیا ہے کہ موت تو آنی ہے مگر موت برابر نہیں. جب موت برابر نہیں تو پھر زندگی کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ رب نے فرمایا جب مومن کی موت آتی ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنی رضا کی خوشخبری سناتا ہے، اس کے اکرام کی خوشخبری سناتا ہے کہ اور فرماتا ہے جو کچھ وہ اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اسے کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی.
بندے تو نے ساری زندگی میرے لیے میرے محبوب کی رضا کے لیے کیا تھا، فرشتوں اس کے اور حق کے درمیان پردے ہٹا دو۔ کسی کے لیے جنت کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور کسی کے لیے جلووں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور بس وہ اللہ سے ملاقات کو جب وہ منظر دیکھتا ہے تڑپ جاتا ہے، اللہ سے ملاقات کو فوراً کہتا ہے مالک میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب کافر کی موت آتی ہے، اسے اللہ کی عذاب اور سزا کی بات دی جاتی ہے، تو جب اس کے سامنے وہ چیز آتی ہے تو وہ اسے ناپسند کرتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ لوگوں، یہ وہ لوگ ہیں جو 979 سال بعد بھی اس لیے زندہ ہے کیونکہ انہوں نے مولا سے ملاقات کو پسند کر لیا، اپنے مولا سے ملنا پسند کر لیا ہے۔ اور میں اس کے آگے اور بھی حدیثوں کا ایک تسلسل ہے جو اگلی دفعہ سیشن میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ معزون کیسے ہیں، یہ رحمت والے کیسے ہیں؟ یہ اس لیے رحمت والے ہیں، یہ اذن والے اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے مولا کے تصرف میں دے دیا۔ جب رب کے تصرف میں اور اس کے حبیب میں دے دیا، رب نے کہا اب جو تو کہے گا میں ویسے کر دوں گا۔ حدیث قدسی پر ختم کر رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے پھر بندہ نوافل کے ذریعے، فرض تو ہیں ہی، نفلوں کے ذریعے اتنی قربت اختیار کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے سمعہ الذی یسمع بہ، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں۔ فرماتا ہے یدہ الذی یبطش بہا، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں۔ فرمایا بصرہ الذی یبصر بہ، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ اور فرمایا اگلی بات یدہ الذی یبطش بہا رجلہ الذی یمشی بہا، میں ان کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ دوسری حدیث میں امام ابن حجر اسقلانی نے کہا وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتے ہیں۔ اور تیسری روایت میں آیا وَفُؤَادُهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، ارے میں ان کا دل بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ فہم و شعور حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور روایت میں آیا فَبِيَا يَسْمَعُ وَبِيَا يُبْصِرُ وَيَبْطِشُ وَبِيَا يَمْشِي، پس وہ میرے نور سے سنتا ہے، میرے نور سے دیکھتا ہے، میرے نور سے پکڑتا ہے اور میرے نور سے چلتا ہے۔ تو ایسا بندہ جہاں جہاں چلتا ہے، وہ کفر کی نگری لاہور کیوں نہ ہو، مگر چل کے آتا ہے نور والا، مصطفیٰ کے نور کی خیر والا بن کر آتا ہے، پوری کفر کی نگری کو ایمان کے نور سے بھر دیتا ہے۔ وہ ایمان کی وادی سے بھر دیتا ہے اور کفر کو ختم کر کے حضور کے غلاموں کا سویرا طلوع کر دیتا ہے۔ اسی بات کو آگے انشاءاللہ مضمون بنائیں گے۔ حضور داتا صاحب کے عرس پر شرعی احکام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے جائیں، ڈھول باجو تاشوں سے پرہیز کریں، بری چیزوں سے پرہیز کریں، اور ایسے جائیں کہ جس سے پتہ لگے کہ واقعی شریعت سے بھرپور طریقت کی خیر لینے کے لیے اللہ کے بندے رب کے محبوبوں کے پاس جا رہے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔